اللہ کو درخت سے گرنے والے ہر پتے کا علم ہے کہ کس جگہ سے کون سا پتا گرا ہے۔ کیا ان کو آپ کی آنکھوں سے گرنے والے آنسوؤں کا علم نہیں ہوگا؟ کیا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو علم نہیں ہوگا کہ کون سی چیز آپ کو بے چین کر رہی ہے؟ بالکل بالکل انہیں علم ہے اور وہ جانتے ہیں اور ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری کہانی تمہیں لکھنے کا اختیار دیتا نا، تب بھی تم اتنی بہترین نہ لکھ سکتے تھے جتنے اس نے تمہاری کہانی بہترین لکھی ہوئی ہے۔ دوستو، بے شک اللہ تو بن بولے باتیں سن لیتا ہے، لیکن تم جب بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے باتیں کرو نا، تو اپنے دل و دماغ کی ساری باتوں کو اپنی زبان پر لے آنا۔ یہ کبھی مت سوچنا کہ تم بہت گنہگار ہو تو اللہ مجھ سے ناراض ہوگا اور اتنی آسانی سے راضی بھی نہیں ہوگا اور میری دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ نہیں، اللہ تو کہتا ہے تم اتنے گناہ کرو کہ تمہارے گناہ آسمان کی چھت کو چھو جائے، اور تم تب بھی آدھی زبان سے یہ کہہ دو کہ اے میرے پاک پروردگار مجھے معاف کر دے، تو بے شک وہ اللہ تمہیں معاف کر دے گا۔ دوستو، کیا تم پھر بھی دیر کرو گے اللہ سے معافی مانگنے میں، اس کے سامنے جانے میں؟ جاؤ اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے رکھ دو۔ اللہ کو وہ سب باتیں بتاؤ جو تمہارا دل توڑتی ہے۔ اللہ سے وہ سب مانگو جو تم چاہتے ہو۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہر چیز کی شکایت کرو جو تمہیں تکلیف دیتی ہے، پھر وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی اپنے ہی طریقے سے سبق سکھائے گا، ان سب کو تم سے دور کر دے گا جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں، اور ان سب چیزوں سے تمہیں نواز دے گا۔ دیکھنا جس کے لیے تم نے کبھی ہاتھ بھی نہیں اٹھائے ہوں گے، جس کے ملنے پر اگر تم ساری زندگی بھی سجدے میں گزار دو گے نا، تب بھی اس کا شکر ادا نہیں کر سکو گے۔ تو بس پھر اپنے دماغ میں یہ بات کبھی مت آنے دینا کہ وہ تمہاری دعاؤں کو نہیں سنتا ہے۔ وہی اللہ تو ہے جو سنتا ہے، اس کے علاوہ کون ہے ہمارا جو سنتا ہے اور اتنے اچھے سے جانتا ہے ہمیں۔ دوستو، سب کچھ اللہ سے بولو جو اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں سننے والا ہے کون؟ اس کے بغیر ہم بالکل نامکمل ہے، ہمارا وجود ہی ادھورا ہے۔ دوستو، ابھی تو وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے۔ ابھی جو تمہیں ناممکن لگ رہا ہے نا، اللہ نے اسی سے تمہارے لیے ممکن کا راستہ بنا دینا ہے۔ دوستو، یہ دکھ صرف امتحان ہے تمہارا، اس کے بعد آزمائش کا یہ سلسلہ نہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا۔ بس تھوڑا سا اور صبر، پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد نے آپ تک پہنچ جانا ہے۔ ابھی آپ کو لگے گا کہ آزمائش کبھی ختم نہیں ہوگی، مگر وقت کے ساتھ اللہ نے ہر زخم بھر دینا ہے۔ دوستو، مقدر انہیں دھوکہ دیتا ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرتوں کی چاہ ہی نہیں رکھتے، اور آپ تو مانگنے والوں میں سے ہونا، اور آپ کی دعاؤں نے تو ہر حال میں قبول ہونا ہی ہے، تو پھر ڈگمگاتے کیوں ہو؟ ڈگمگانے مت دو اپنے اس یقین کو، کیونکہ اسی یقین نے ہی تمہاری ہر گمان کو سچ کر کے دکھانا ہے۔ کچھ بھی ختم نہیں ہوا ہے، کہانی لکھنے والے اللہ نے اس اختتام سے ہی آغاز کا سلسلہ چلا دینا ہے۔ ابھی تو وہ مقام آنا ہے، آپ کی زبان سے لفظ نکلنے والے ہر لفظ نے حقیقت بن جانا ہے، جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کن فرمانا ہے اور معجزوں نے ہر حد سے گزر جانا ہے۔ دوستو، ایک وقت آپ کو ایک انسان کی وجہ سے نا شدید تکلیف ہوتی ہے، پھر وہ آپ کے دل سے اس طرح اتر جاتا ہے، پھر بعد میں وہ چاہے کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو جائے، دوبارہ اس مقام پہ نہیں آ سکتا۔ ہاں، وقت لگتا ہے، لیکن ہوتا ایسا ہی ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کو چھوڑ جائے یا آپ سے منہ پھیر لے تو غمگین مت ہونا، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ آپ کی اسی دعاؤں کا نتیجہ ہے جو کبھی آپ نے مانگی تھی کہ اے رب العالمین، ہر اس شخص کو مجھ سے دور کر دے جو میرے حق میں بہتر نہیں۔ اے اپنے رب کی پیاری بندی، برا لگ رہا ہے نہ ٹوٹ جانا، دل کا چور چور ہو جانا، کوئی نہیں سمجھ سکتا نہ تمہاری اذیت، کوئی نہیں دیکھتا نہ تمہارے درد کو، ایک بار کہو تو صحیح اس رب سے، تمہارا دل زخمی ہی صحیح، تمہارے الفاظ ٹوٹے ہی صحیح، مگر بتاؤ تو صحیح اپنے رب کو اپنی کہانی۔ اے اللہ پاک، اس کمزور سی بندی کو دنیا نے توڑ دیا ہے، آپ کی یہ نادان بندی سب ہار بیٹھی ہے، بس اپنی اس بندی کو اپنا بنا لے۔ اے اللہ، اس دنیا سے بے نیاز کر کے اپنی محبت کا سکون دے دے۔
ہر شخص کا زندگی میں آنا اور چلے جانا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا سے ہی ہے۔ یہ زندگی کا امتحان ہوتا ہے دوستو۔ پھر جہاں صبر کی آخری سانس ٹوٹتی ہے نا، وہیں سے اللہ ہاتھ تھام لیتا ہے۔ جو لیا گیا ہے وہ یا تو واپس کر دیا جاتا ہے یا اس سے بہتر عطا کر دیا جاتا ہے اور دل مطمئن کر دیا جاتا ہے۔ تم اس کی مصلحت کو نہیں جانتے، لیکن وہ تمہارے ہر تکلیف کو جانتا ہے۔ تمہارے لیے کیا بہتر ہے کہ تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہارے ہر انتخاب کو جانتا ہے۔ وہ لکھ چکا ہے تقدیر تمہاری، لیکن وہ تمہاری ہر تڑپ کو جانتا ہے۔ تم میں کتنا صبر ہے یہ تم نہیں جانتے، لیکن وہ تمہاری برداشت کی حدوں کو جانتا ہے۔ مایوس کیوں ہوتے ہو اس ذات سے جو تمہارے دلوں کے حال جانتا ہے؟ یقین ہے تو اس یقین کو کامل رکھو، بے شک وہ تمہاری دعاؤں کو جانتا ہے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد ایسے ذریعوں سے تم تک آئے گی کہ تم حیران رہ جاؤ گے، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ تقدیریں ایسے بدلے گا کہ تمہاری کہانی مکمل ہو جائے گی، اور پھر اللہ ایسے کن کہے گا کہ تمہاری دعائیں سن لی جائے گی۔ اللہ تمہیں تمہاری پسندیدہ چیز دے کر ہی آزماتا ہے۔ اللہ تمہیں بے بس کر کے اپنے قریب لاتا ہے۔ اللہ تمہیں دنیا سے مایوس کر کے اپنے اوپر توکل کرنا سکھاتا ہے۔ اللہ تمہیں لوگوں کے ہاتھوں توڑ کر ہی خود سے جوڑتا ہے۔ اللہ حالات سے مجبور ہو کر تمہیں سجدوں تک لے آتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہتر کو تم سے دور کر کر بہترین سے نوازتا ہے۔ جب بھی ایسا محسوس ہو کہ نماز اور عبادت میں سکون نہیں مل رہا ہے تو خود کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رضا میں راضی رکھنا سیکھ لینا، کیونکہ ایسا تبھی محسوس ہوتا ہے جب ہم اللہ کے فیصلوں پر یقین نہیں ہوتا ہمیں، جب ہم ان چیزوں کے پیچھے بھاگتے ہیں جن کے اللہ نے ہم سے دور کیا ہوتا ہے۔ اللہ ہی تمہارے پہلا اور آخری سہارا ہے۔ تم چاہے کتنے ہی گنہگار اور نافرمان کیوں نہ ہو، تمہاری ایک پکار پر وہ تمہیں جواب دیتا ہے۔ تم پلٹ آنے میں دیر کر سکتے ہو مگر اللہ نہیں کرتا، وہ بس تھام لیتا ہے اور رحم فرما دیتا ہے۔ وہ وقت دور نہیں جب تمہیں تمہارا رب اتنا دے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے۔ اللہ تمہیں ٹوٹنے نہیں دے گا اور مدد وہاں سے بھیجے گا جہاں سے تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم تو اس کے سامنے ہاتھ پھیلا رہے ہو، وہ دینے میں دیر تو کر سکتا ہے مگر انکار نہیں۔ وہ جو ہر چیز پر قادر ہے، وہ کیسے لا علم ہوگا تمہاری تکلیف سے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دعائیں بہت پیاری ہوتی ہے، وہ تمہیں خالی نہیں بھیجے گا، اس کی رحمت پر یقین رکھو۔ کبھی کبھی انسان کا صبر ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اللہ دعا کا خیال لاتا ہی تب ہے جب اس نے دینا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جنت سے نکالا تھا کیونکہ اللہ ان سے ناراض تھے، لیکن اللہ نے انہیں معافی مانگنا سکھایا کیونکہ اللہ نے انہیں معاف کرنا تھا۔ اللہ تمہیں تمہارے نصیب کے سامنے بے بس اسی لیے نہیں کرتا کہ تم مایوس ہو جاؤ یا کمزور پڑ جاؤ، بلکہ وہ بے بسی تب لاتا ہے جب وہ چاہتا ہے کہ تم اس سے پکارو اور اس بات کی گواہی دو کہ اس کا ایک حکم نصیب کے سارے پنے بدل سکتا ہے۔ یعنی تم اس سے دعا کرو، اس سے وہ مانگو جو تم چاہتے ہو۔